بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر موقع پر میرے بہت زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو میرے پر درود پڑھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ پاک کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ یہاں تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائیں گی، جس میں سے 30 دنیا کی اور باقی آخرت میں پوری کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا کہ جو میرا مستحق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے پر قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے تمہارے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی پہنچائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا گیا ہاں، تو ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے وہ میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا اور مجھ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تمام انبیاء سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کے کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو محافظ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ وہ عرض کرے گا آپ ہی کے متعلق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اسے نہ کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے اصلی باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسلام اور کفر کے درمیان فرض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی، بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زنا کرنے والا، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، اور وہ ہر شخص کو موت کی نیند سلا دے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان برے خیالوں کو معاف فرما دیا ہے جو صرف دل میں آئیں جب تک وہ زبان سے نہ کہے یا وہ برا عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو
آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلوں کے پیڑ کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو مال مت دو۔ اس نے عرض کیا کہ اگر وہ لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا اگر مجھے وہ قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہوگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکمران بنایا ہو اور اس نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک کہ زمین میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال میں سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔